کل ایک صاحب بڑا عجیب سا واقعہ سنا رہے تھے. اب واقعہ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ حکایت ایسی ہے جو چوٹ کرنے والی ہے. کہتے ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ پورے شہر میں سب سے بڑا جو بے وقوف ہوگا اس کو انعام دوں گا. مقابلہ کروایا گیا، بے وقوفی کا مقابلہ کروایا گیا، اور ایک سب سے زیادہ بڑا بے وقوف چوز کر لیا گیا کہ یہ جناب اس شہر کا سب سے بڑا بے وقوف. بادشاہ نے اس کے گلے میں اپنا ایک ہار ڈال دیا انعام کے طور پہ. کچھ عرصے بعد بادشاہ خود بیمار ہو گیا، تو وہ بے وقوف جو تھا، بے وقوفوں کا سردار کہیں گے اس کو، وہ بادشاہ سے ملنے آیا اور بادشاہ کو کہا کہ حضور طبیعت کیسی ہے؟ کہا بس اب تو آخری دن لگ رہے ہیں اور اس دنیا سے جانا ہے. بے وقوف تھا، اس کو یہ تو پتہ نہیں تھا کہ دوسرا جہان کون سا ہے. کہا اچھا دنیا سے جا رہے ہیں، اس جگہ سے جا رہے ہیں؟ کہاں جا رہا ہوں. جدھر جا رہے ہیں پھر وہاں تو آپ نے بڑے بڑے محل بنا لیے ہوں گے ہیں، یہاں بڑے نوکر چاکر آپ کے گرد تو جناب خادمائیں، آپ کے پاس ہیرے جواہرات. آپ جہاں جا رہے ہیں وہاں بھی تو آپ نے بڑے بڑے محل بنا لیے ہوں گے، نوکر چاکر بنا لیے ہوں گے. بادشاہ کہتا ہے نہیں، وہاں تو میں جھونپڑی بھی نہیں بنا سکا، میں تو یہی بناتا رہا. وہ بے وقوفوں کے سردار نے وہ مالا، وہ ہار اتار کر بادشاہ کے گلے میں ڈال دی. کہا پھر تو سب سے بڑے بے وقوف کا حقدار آپ ہی بنتے. یہ بظاہر تو ایک لطیفہ ہے، ایک چٹکلا ہے، مگر اے کاروبار کرنے والوں، اے دنیا کے گھر بنانے والوں، اے اپنی فیکٹری، اپنے بزنس کو صبح سے شام تک وقت دینے والوں، اسی ٹینشن میں بیمار ہو جانے والوں کہ آگے کیا ہوگا، 5 سال بعد کیا ہوگا، 10 سال بعد کیا ہوگا، بچی کی شادی کرنی ہے، ابھی اور پیسہ کمانا ہے، بچے کا فیوچر برائٹ کرنا ہے، ابھی تو اور کوشش کرنی ہے. ارے کبھی یہ سوچا کہ ساری زندگی یہاں ہی مال جمع کرتا رہا، گھر بناتا رہا، کہیں آخرت میں بھی کوئی گھر بنایا کہ نہیں؟ وہاں بھی کوئی تیاری کی یا نہیں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو شاندار بیڈ روم میں رہنے والا ہے اور جس قبر میں جائے اس قبر میں کیڑے اس کا انتظار کر رہے ہوں، جس کے باتھ روم لگژری ہیں، جس کے ڈرائنگ روم کے صوفے بڑے نرم ہیں، اس کے مہمانوں کے لیے اس نے بچھائے ہیں. کبھی اس نے سوچا کہ جس قبر میں تنہا جانا ہے اس قبر میں روشنی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ فقط دنیا، فقط دنیا. کتنی شاندار بات سیدنا ابو ذر غفاری نے فرمائی کہ اصل تو میری ضرورت کا وقت وہ ہوگا جب میں اکیلا قبر میں چلا جاؤں گا. اس کی فکر کس کو ہے؟ پچھلے دنوں مدنی قافلے میں ایک بار ہانگ کانگ جانے کا موقع ملا. آپ کے پنجاب کے بہت سارے لوگ بیرون ملک میں ہیں، اور مجھے جب بھی میں بیرون ملک جاتا ہوں سب سے زیادہ مجھے پنجاب کے لوگ ملتے ہیں، بڑی محبت بھی دیتے ہیں. مگر ذرا سوچئے یہ بیرون ملک ہجرت کی جاتی ہے؟ بیوی بچوں کو انسان چھوڑتا ہے، ماں باپ کو چھوڑتا ہے، وطن کو چھوڑتا ہے، کلچر کو چھوڑتا ہے. یہاں اچھا خاصا گھر میں رہنے والا وہاں کرائے کے گھر میں بیچارہ برتن بھی خود صاف کر رہا ہے، تکلیفیں بھی خود اٹھا رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ کچھ دنیا اچھی کر لو. ہے یہی ہے نا وجہ. 10 سال، 15 سال، 20 سال پاکستان سے باہر رہتے ہیں. ہانگ کانگ میں ایک اسلامی بھائی کے بارے میں پتا چلا، لوگوں نے بتایا 30 سال تک ہانگ کانگ میں ایک شخص نوکری کرتا رہا اور 30 ایئرز تک پاکستان پیسے بھیجتا رہا. یہاں گھر والوں نے ایک شاندار کوٹھی بنائی، 30 سال وہاں رہا، وہاں چوکیداری کرتا تھا. یہاں کوٹھی بن گئی، رہنے نہیں آیا، یہاں چوکیدار رکھا ہوا تھا. اس کی کوٹھی پر چوکیدار، وہ کسی کا چوکیدار، بس اور بنا لوں اور بنا لوں. 30 سال ہو گئے، زندگی کی آدھی سے زیادہ زندگی گزر گئی نا، ایوریج لائف کی بھی. گھر والوں نے کہا کہ اب تو واپس آ جاؤ، بہت ہو گیا. Then he decided، اس نے کہا ٹھیک ہے ختم، بس اب میں واپس آتا ہوں، بہت کما لیا، اب مزے کے ساتھ آخری زندگی سکون سے گزاریں گے. اب اپنے دوستوں کو پارٹی دی، انگریزی میں کہتے ہیں فیئر ویل پارٹی، الوداعی پارٹی. ہانگ کانگ کے اندر سارا گھر کا سامان بک کرا دیا فلائٹ کے ذریعے، جو ضروری سامان ہے وہ پاکستان لے جاؤں گا. ٹکٹ بھی بک ہو گئی. رات فیئر ویل پارٹی جاری تھی. اس پارٹی کے دوران اس شخص کو ہارٹ اٹیک ہوا. دوران پارٹی اس کا انتقال ہوا. 2 دن بعد جس فلائٹ میں سامان پاکستان آنا تھا، سوچ یہ تھی کہ اب اس کوٹھی میں جو بڑے ارمانوں سے بنائی ہے، اب زندگی کے آرام سے دن گزاریں گے. ایک دن، ایک رات اس کوٹھی میں نہ جا سکا. جہاز سے اتر کر سیدھا اسے قبر میں اتار دیا گیا. یہ ہے دنیا، یہ ہے اس زندگی کی حقیقت. آج صبح و شام آپ کو بھی خبر ملتی ہے فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں چلا گیا، ارے اس کا جنازہ ہے، ہاں کل تو ہمارے ساتھ تھا، آج چلا گیا. جنازے پڑھتے ہو مگر یہ نہیں سوچتے کہ میرا جنازہ بھی ہونا ہے، مجھے بھی قبر میں جانا ہے. اس کی کیا تیاری ہے؟